منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس نے طویل عرصہ تک اللہ پاک کی عبادت کی۔ اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے، فلاں قوم اللہ پاک کے سوا ایک درخت کی پوجا کرتی ہے۔ یہ سن کر وہ عابد غصے میں آ گیا اور اپنا کلہاڑا کاندھے پر رکھ کر درخت کاٹنے کے ارادے سے چل پڑا۔ رستے میں اسے ایک شیخ کے روپ میں شیطان ملا اور پوچھنے لگا، کہاں کا ارادہ ہے بھائی؟ عابد نے کہا، فلاں درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان کہنے لگا، تجھے اس سے کیا غرض؟ تو اپنی عبادت چھوڑ کر دوسرے کاموں میں مشغول ہو رہا ہے، دوسرے معاملات میں کیوں پڑتا ہے؟ عابد کہنے لگا، یہ بھی میری عبادت ہے۔ شیطان نے جواب دیا، میں تجھے ہرگز یہ درخت نہیں کاٹنے دوں گا۔ چنانچہ دونوں لڑ پڑے۔ عابد نے اسے پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ شیطان نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر عابد نے اسے چھوڑ دیا۔ شیطان اس سے کہنے لگا، اے فلاں، اللہ عز و جل نے تجھ سے یہ چیز ساقط کی ہے، تجھ پر فرض نہیں کی۔ نہ تو اس درخت کی عبادت کرتا ہے اور نہ ہی دوسروں کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ روئے زمین پر اللہ عز و جل کے بے شمار انبیاء ہیں۔ اگر اللہ عز و جل چاہتا تو انہیں ان کی طرف بھیج دیتا اور انہیں درخت کاٹنے کا حکم دیتا۔ عابد نے کہا، میں اسے ضرور کاٹوں گا۔ دونوں پھر لڑ پڑے۔ عابد اس پر دوبارہ غالب آ گیا اور اسے پچھاڑ کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ جب ابلیس عاجز آ گیا تو اس نے کہا، میرے پاس تیرے لیے ایک تجویز ہے جس سے میرے اور تیرے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور وہ تیرے لیے زیادہ بہتر اور نفع بخش ہے۔ عابد نے پوچھا، وہ کیا تجویز ہے؟ شیطان کہنے لگا، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو پھر ہی بتاؤں گا۔ عابد نے اسے چھوڑ دیا تو شیطان بولا، تم فقیر و حاجت مند ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں، تم لوگوں پر بوجھ ہو، لوگ تمہاری حبرگیری کرتے ہیں، تم چاہتے ہوگے کہ تم اپنے بھائیوں سے اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کی ہمہاری کرو، خوب سیر ہو کر کھاؤ اور لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ۔ عابد نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، یہ بات تو ہے۔ شیطان کہنے لگا، تم درخت کاٹنے کا ارادہ چھوڑ دو اور واپس چلے جاؤ، میں ہر رات تمہارے سرانے 2 دینار رکھ دیا کروں گا، جب صبح اٹھو تو انہیں اٹھا لینا، اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، اپنے بھائیوں پر صدقہ کرنا۔ یہ تمہارے اور مسلمانوں کے لیے درخت کاٹنے سے زیادہ مفید ہے کہ درخت کاٹنے سے ان لوگوں کو کوئی نقصان نہ ہوگا، نہ ہی تمہارے مسلمان بھائیوں کو کوئی فائدہ پہنچے گا، کیونکہ اس کی جگہ وہ دوسرا درخت لگا دیں گے۔ عابد نے شیطان کی بات کے بعد غور و فکر کرنا شروع کیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ میں کوئی نبی تو نہیں ہوں کہ مجھ پر اسے کاٹنا لازم ہو، اور نہ ہی اللہ عز و جل نے مجھے اسے کاٹنے کا حکم دیا ہے کہ میں اس پر عمل نہ کرنے سے گناہگار ہو جاؤں گا۔ جو کچھ اس شیخ نے کہا ہے اس میں زیادہ نفع ہے۔ چنانچہ عابد نے شیطان سے اس عہد و پیمان پر قسم لے لی اور اپنے عبادت خانے کی طرف لوٹ آیا۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ اس کے سرہانے 2 دینار رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے انہیں اٹھا لیا۔ دوسرے دن بھی اسی طرح ہوا، لیکن تیسرے دن اسے وہاں کچھ نہ ملا تو وہ غصے میں آ گیا، کلہاڑا کندھے پر رکھ کر درخت کی طرف دوبارہ چل دیا۔ راستے میں دوبارہ شیطان شیخ کی صورت میں اس سے ملا اور پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ عابد نے کہا، اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں، لیکن اس بار میں تمہاری باتوں میں ہرگز نہیں آؤں گا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ آگے سے شیطان نے جواب دیا، اللہ پاک کی قسم، تم جھوٹ بولتے ہو، تم اس پر قادر نہیں کہ تم اس درخت کو کاٹ سکو اور نہ اس کام کو کر سکتے ہو۔ چنانچہ عابد نے اسے پکڑ کر پہلے کی طرح گرانا چاہا تو شیطان نے کہا، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر شیطان نے اسے پکڑ کر پچھاڑ دیا اور اب وہ عابد شیطان کے سامنے چڑیا کی طرح تھا۔ ابلیس لعین اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور کہنے لگا، اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گا۔ عابد نے جب اپنے آپ کو بے بس پایا تو اس سے کہا، اے فلاں، مجھے چھوڑ دے اور یہ بتا کہ مجھ پر کیسے غالب آ گیا، حالانکہ پہلی مرتبہ میں تجھ پر غالب آ گیا تھا۔ شیطان نے کہا، پہلی مرتبہ تجھے اللہ عز و جل کے لیے غصہ آیا تھا، تیری نیت آخرت کی تھی، تو اللہ پاک نے مجھے تیرے ہاتھوں مغلوب کر دیا، جبکہ اس مرتبہ تجھے اپنی ذات اور دنیا کے لیے غصہ آیا ہے تو میں نے تجھے پچھاڑ دیا۔
ہاں جی، تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ بندہ اخلاص کے ذریعے شیطان کو بھی سبق سکھا سکتا ہے، لیکن اگر نیت صاف نہ ہو، اخلاص نہ ہو، تو انسان کچھ بھی نہیں۔ اب ملیں گے اگلے قصے میں۔ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو وہ لازمی کر دیں تاکہ آپ کو ایسے قصے مزید ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔